مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں ایک جگہ سبسکرائب لکھا ہوگا، اس سے آپ ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس سے بھی ٹچ کر دیں. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، اس پر پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اس سے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے چینل کو چلانے میں، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجئے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آئے گا. اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ ہر دن، ہر ہفتے یا ہر مہینے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میانمار سے آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو لگاتار خبریں بتا رہا ہوں کہ میانمار میں فوج نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں کی آنگ سان سوچی، جس کو میں ظالمہ اور قاتلہ عورت کہتا ہوں کیونکہ اسی کے دور میں وہاں پر مسلمانوں کا، ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. لیکن خیر، چلیے آئیے، میانمار میں جو فوجی بغاوت ہے، اب یہ خبریں آ رہی کہ اس کے خلاف جنتا میں، عوام میں احتجاج میں شدت آ گئی ہے. میانمار میں انٹرنیٹ کی بندش اور ریاستی رکاوٹوں کے باوجود فوجی بغاوت کے خلاف جنتا احتجاج پر اتر آئی ہے، آندولن کر رہی ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے ملک بھر میں پہلے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب انٹرنیٹ پر ہی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. جبکہ رنگون میں سیکورٹی فورسز کی زائد نفری رکاوٹوں کے باوجود تجارتی ہب رنگون میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور آنگ سان سوچی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے فوجی بغاوت کے خلاف نعرے بازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بھر کے 70 سے زیادہ اسپتالوں کے طبی عملے نے فوجی آمریت اور فوجی بغاوت کے خلاف ہڑتال بھی شروع کر دیا ہے. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی ہے. ناظرین، ایران کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایران کے چیف، ایران کے رہبر اعلیٰ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے امریکہ کے تعلق سے یہ کہا کہ پابندیاں اٹھائے جانے سے پہلے ہم اپنے جوہری اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایران کے رہبر اعلیٰ خامنہ ای کا بیان آیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پہلے پابندیاں اٹھائی جائیں، اس کے بعد ہی تہران اپنے جوہری اقدامات سے پیچھے ہٹے گا. اتوار کے روز اپنی ٹویٹ میں خامنہ ای نے کہا کہ ایران نے 2015 میں طے پائے گئے جوہری معاہدے کے مطابق اپنے تمام وعدے پورے کیے تھے، نہ کہ امریکہ اور تینوں یورپی ممالک نے. اگر یہ ایران سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پاسداریوں کی جانب واپس لوٹے تو پہلے امریکہ کو تمام پابندیاں اٹھانی ہوگی. ایک امریکی سرکاری ذمہ دار CNN کو دیے گئے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی
امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اندر تشویش کا باعث ہے۔ یہ سرگرمیاں ایک نئے جوہری معاہدے کو یقینی بنانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن خامنہ ای کا کہنا ہے کہ پہلے پابندیاں ہم سے اٹھائی جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے جوہری اقدامات سے پیچھے ہٹیں گے۔ ناظرین، کورونا کو لے کر ابو ظہبی اور سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ابو ظہبی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ابو ظہبی میں گورنمنٹ سرونٹ سرکاری ملازمین کے لیے ہر ہفتے کورونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ امارات ابو ظہبی کی حکومت نے سرکاری ملازمین پر ہر ہفتے کووڈ ٹیسٹ کا کرانا پابندی لازمی قرار دے دی ہے، اور آفیسز میں، دفتروں میں صرف 30% ملازمین کو حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ کووڈ-19 کے یومیہ کیسوں کی تعداد میں اضافہ سعودی عرب میں دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ کل 386 نئے مریضوں کی تشخیص سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسوں کی تعداد میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 386 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ پہلے سے اس مہلک وائرس کا شکار 4 افراد وفات پا گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق مملکت میں اب کووڈ-19 کے تشخیص شدہ کیسوں کی تعداد یوں سمجھیے کہ 36,09,961 کے قریب ہو گئی ہے، اور ان میں سے 6,397 مریض وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں جو کسان آندولن شروع ہے مودی سرکار کے خلاف، کہ جو 3 کالے قانون انہوں نے اڈانی امبانی جیسے مالداروں کو فائدہ پہنچانے اور انگریزوں کی طرح واپس ملک کو بیچنے کے جو قانون لائے ہیں، اس کے خلاف اب پوری دنیا اٹھ رہی ہے، اور کسانوں کے سمرتھن میں، کسانوں کے سپورٹ میں آواز اٹھا رہی ہے، اور مودی اور بی جے پی پر تھوک رہی ہے۔ لیکن اس وقت بڑی خبر، جیسے میں نے کل آپ کو UNO کے بارے میں بتایا تھا کہ UNO نے بھی کہا کہ کسانوں کے آندولن کو ان کو باقاعدہ جمہوری حق ہے، لیکن مودی سرکار کسانوں کے آندولن کو دبانے، کچلنے اور مودی کے پالے ہوئے اینکر اسے بدنام کرنے کی پوری محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت خبر آ رہی ہے نیو یارک سے، جی ہاں، سابق فحش فلم اداکارہ، پورن موویز کی ایکس اداکارہ میاں خلیفہ نے جب سے کسان تحریک کا سپورٹ کیا، سمرتھن کیا، حمایت کی، تو اب اس کے میاں خلیفہ کے خلاف زوردار ٹرولز کیا جا رہا ہے۔ یوزر انہیں ٹرول کر رہے ہیں، کئی ٹرولز میں ان پر پیسے لے کر ٹویٹ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم پیسے لے کر کسانوں کا سمرتھن کر رہی ہو، لیکن کسان تحریک کو لے کر وہ اپنی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب اس نے باقاعدہ یوزر کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں نا، تو اب جب تک کہ پیسے نہیں آئیں گے تب تک کہ میں کسانوں کا سمرتھن کرتی رہوں گی اور باقاعدہ ان کے سپورٹ میں لکھتی رہوں گی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ نیو یارک اسمبلی میں کشمیر پر ایک قرارداد منظور ہوئی، جس کو لے کر ہندوستان بڑا خفا ہو گیا، برہم ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ جی ہاں، نیو یارک کی ریاستی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں گورنر سے 5 فروری کو یوم یکجہتی قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی، جس پر بھارت نے شدید رد عمل ریئیکشن کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم کرنا ایک تشویشناک کوشش ہے۔ جموں کشمیر کے بھرپور ثقافتی اور معاشرتی تانے بانے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ اس تجویز کی سرپرستی اسمبلی صدر اور دیگر 12 ممبران کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کشمیری برادری نے ہر مشکل پر قابو پا لیا ہے، تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو نیو یارک کی رہائش پذیر برادریوں کے ایک ستون کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک کی ریاست متنوع ثقافتی، نسلی اور مذہبی شناخت کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی، تحریک اور تمام کشمیریوں کے اظہار رائے سمیت انسانی حقوق کی حمایت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہندوستان ظاہر بات ہے کہ برہم ہوگا، غصہ ہوگا، کیونکہ اب ہندوستان کا گھناؤنا چہرہ گویا کہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح کشمیر میں 370 دفعہ
ہٹانے کے بعد کشمیریوں کو کس طرح یوں سمجھے کہ لاک ڈاؤن کیا گیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک لاک ڈاؤن کشمیریوں کا رہا کہ 1.5 سال سے ان کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا، بلکہ ان کے گھروں کو قبرستان بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں کی دلال اور جھوٹی میڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کے حالات کو اچھا بتانے کی لگاتار کوشش کرتی رہی ہے، اور مودی نے جو کام کیا ہے اس کو سراہنے کی اور اس کو اچھا بتانے کی رات دن کوشش کرتی